حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان 7 ہستیوں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے چاروں اطراف یوں کہا جائے کہ کفر و شرک کا گھپ اندھیرا تھا، اور ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف یہ بڑا سخت مشرک تھا اور یوں کہا جائے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا، اسلام کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو وہ بہت سخت مخالف ہو گیا اسلام کا۔ اچھا، اب وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اس کا ایک بس حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی چلتا تھا، کیونکہ آپ جو تھے یہ امیہ بن خلف کے یوں کہا جائے کہ وہ آقا تھا اور آپ جو ہے وہ غلام تھے، تو اس نے طرح طرح سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اذیت دینے میں یوں کہا جائے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ ہٹا۔ ایسی تکلیف، ایسی اذیت دی کہ جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں کہا جائے کہ ایک طرف تو حضرت سیدنا بلال حبشی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیسی قربانی دی۔ حضرت بلال حبشی نے ایسا صبر کر کے ہمیں ایک دعوت دی، ہمیں ایک پیغام دیا کہ آج تھوڑی سی تکلیف پر، تھوڑی سی مصیبت پر، تھوڑی سی آزمائش پر ہم یہ کہہ کر نماز میں شامل نہیں ہوتے کہ نہیں جناب پیروں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج تو جناب بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تو بندہ مسجد تک جانا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ کو ننگے بدن اور دہکتی ہوئی عرب کی گرمی ویسے مشہور ہے سلمان بھائی، اس گرمی میں دھوپ کے اینڈ ٹائم میں لوہے کے لباس پہنا کر آپ کو جو ہے وہ کبھی ننگے بدن تو کبھی لوہے کے لباس پہنا کر، تاکہ اس کی تپش اور اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، یہ آپ کو اس ریت پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ کفر و شرک کو قبول کر لو۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کی زبان سے احد احد کی آوازیں آتی، آپ صرف جو ہے وہ کہتے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کے جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ قربانیاں دے گئے کہ یہ انہی کا حصہ تھا۔ اللہ ان کی ان قربانیوں کے صدقے ہمیں دین اسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔